أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک حسین موقع عنایت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پہ غور و فکر کرنے کا ایک سنہرا موقع عنایت فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ مختصر سی صورت ہے جو کہ 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کے بارے میں ہم جاننا چاہیے، خصوصاً سورہ اخلاص ہم روزانہ پڑھتے ہیں نمازوں میں، اس کی فضیلت الگ ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں بھی بیان کی گئی اور اس کا شان نزول بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ کس موقع پر صورت نازل ہوئی اور اس کا معنی مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ تو قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک چھوٹی صورت ہے، سورہ اخلاص ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص اس طرح ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ تمام صورتوں میں ایک جامعیت جو رکھتی ہے، اصل مدعا جو ہے شریعت اسلام کی جان جو ہے، شریعت اسلام کی روح ہے، وہ ہے سورہ اخلاص ہے، جس کے معنی توحید پر مکمل ضابطہ اگر کسی کو حوالہ دینا ہے، توحید کے بارے میں اگر کسی کو بولنا ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کے انسان ہے، انسان کے جسم میں سب سے چھوٹی جو چیز ہے وہ انسان کی آنکھ کی پتلی ہے، تو اس کی آنکھ کی پتلی اتنی مختصر ہے پورے جسم میں، تو اس مختصر سی پتلی سے انسان بہت سے نظاروں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت سی صورتیں 114 صورتیں قرآن مجید میں، تو اس میں سے ایک چھوٹی صورت ہے جو توحید پر مشتمل ہے۔ جس طرح ایک آنکھ کی پتلی سے انسان پورے تمام آسمان کو، زمین کو، ہر ایک کو نظارے سے دیکھتا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سیرو فی الارض فانظر کیف کان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح تم زمین میں چلو پھرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو۔ تو اس چھوٹی سی آنکھ سے ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو توحید کی بات جو ہے یہی وہ چیز ہے جو انسان کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی اسی پر ہونا ہے، یہ اس کی مثال اسی ہے توحید اخلاص کی، سورہ اخلاص۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ نبی کریم انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا جو مقصد ہے اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ توحید کی دعوت دینا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا پہلا مقصد یہ تھا توحید کا پہلا سبق سنائے اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا۔ اور اس کے بعد یہ جو صورت ہے اس میں توحید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس سے پہلے قرآن مجید کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہاں بھی توحید کا پیغام ہے۔ دیکھیے کہ وہاں سورہ فاتحہ میں 7 آیت ہے، 7 آیتوں میں جو درمیانی آیت ہے وہ توحید پر ڈالا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید پر ڈالا ہے۔ ادھر 3 آیت، ادھر 3 آیت، اور بیچ میں جو درمیانی آیت ہے وہ توحید پر ہے، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی بات کہہ رہا ہے۔ تو اس کے شان نزول کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اخلاص، سورہ اخلاص اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اخلاص کہتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کچھ کام ہوتا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، للہیت، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین اسلام میں عبادتوں کا جہاں مقام ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے، بغیر اخلاص کے وہ عمل قابل قبول نہیں۔ تو اخلاص اس کے بہت سے معنی مطالب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کا شان نزول کیا ہے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
कुफ्फार मुशरिकीन आए और पूछने लगे कि तुम जिस खुदा की इबादत करते हो, जिस अल्लाह की इबादत करते हो, उसका माना व मफ़हूम बयान कीजिए, उसकी हम्द व सना बयान कीजिए। क्या कुरान मजीद में उनका नसब नामा है? जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नसब नामा है, हर एक का एक नसब नामा होता है, यानी हम किससे पैदा हुए वो तमाम एक नसब नामा रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसब नामा क्या है? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, वो जिस खानदान से है उससे जोड़ा जाता है। तो हम जिससे पैदा हुए उनसे जोड़ा जाता है, एक नसब नामा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार मुशरिकीन पूछे कि तुम्हारे रब की हम्द व सना कुछ कुरान मजीद में है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सूरह जो मुकम्मल सूरह है, सूरह इखलास नाजिल हुआ उस वक्त, और इसमें मुकम्मल वहदानियत का जिक्र है, अल्लाह तबारक व तआला को एक मानने का जिक्र है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इखलास ये ऐसी चीज़ है, सबसे पहले ईमान के साथ इखलास होना ज़रूरी है। दो चीज़ें हैं कि ईमान की इंतहा मोहब्बत इलाही है, और मोहब्बत इलाही की इंतहा इखलास पर होती है। जो किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो उसकी आखिरी जो ख्वाहिश, जो आखिरी जो इंतहा होती है वो इखलास पर होती है। यानी अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह से रसूल से मोहब्बत करते हैं तो ये क्या है? इखलास और लिल्लाहियत की तरफ दावत देती है। और इसी तरह अक़ीदे में, अगर किसी के अक़ीदे में इखलास नहीं है तो उसके अंदर निफाक पाया जाता है। हम अल्लाह तबारक व तआला को मान रहे हैं और इसी तरह उसको मानते हुए इखलास के साथ चल रहे हैं तो ज़रूरी है। अगर अक़ीदे में इखलास नहीं है तो उसके अंदर निफाक पाया जाता है। अगर अमल में इखलास नहीं है तो उसके अंदर रियाकारी पाई जाती है। मतलब हम अमल कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं तो तुम्हारे अंदर इखलास है। अगर तुम अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे तो ये रियाकारी है, किसी और को दिखलावे के लिए है। अगर हमारे अमल में, हमारी नमाज पढ़ने में, हमारे रोज़ा रखने में अगर अल्लाह को खुश करना है तो ये इखलास है। अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं दिखावे के लिए तो रिया है। तो इखलास इबादतों में होना ज़रूरी है, तो वरना वो रिया की शक्ल इख्तियार करता है। और रिया के बारे में वाइद सुनाई गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल्लज़ीना हुम युराऊन, उनके लिए वैल है, हलाकत है। वो फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, उन लोगों के लिए हलाकत है जो नमाज़ों को दिखावे के लिए पढ़ते हैं। तो रियाकारी की सज़ा भी है। और इसी तरह निफाक पैदा होता है, और निफाक की भी सज़ा बतलाई, इन्नल मुनाफिकीना, सबसे निचला दर्जा मुनाफिक का है। तो ये दोनों चीज़ों से बचना है तो इखलास पैदा करना है, ये चीज़ इसमें जो पैगाम है असल। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद लोग आते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक काफ़िले के पास एक हुक्मरान को भेजे थे, एक सहाबी को, उनको अमीर बनाकर भेजा गया था। तो जब वो अमीर बनाकर भेजे गए तो वहाँ पर अमीर ही नमाज पढ़ाया करते थे। तो जब नमाज पढ़ाया करते थे तो वहाँ पे सूरह इखलास हर नमाज में जो जहरी होती है तो इखलास पढ़ा करते थे। तो उसके बाद जब सफ़र से वापस हुए तो चंद लोग आकर शिकायत करने लगे, तो जिसको आप अमीर बनाए हैं ये हमेशा जब भी जहरन नमाज पढ़ते हैं, जिस तरह मगरिब है, इशा है, फजर है, तो हर रकात में सूरह के बाद कोई सूरत के बाद सूरह इखलास की इब्तिदा यानी क़िरात करते थे। इसकी वजह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मामला आता है, आपसे पूछे जाता है, तो कहते हैं वो सहाबी कि मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ इसलिए कि लिअन्नहु सिफ़तुर रहमान, इसमें अल्लाह तबारक तआला की सिफ़ात का जिक्र है, इसमें अल्लाह तबारक तआला के अस्मा और सिफ़ात का जिक्र है, इसलिए मुझको इस सूरह से मोहब्बत है, इसलिए मैं इसको हर नमाज में पढ़ता हूँ। अब हम पढ़ते हैं पहली रकात में कोई लीलाफ़ कुरैश पढ़ते हैं तो वो सूरह इखलास पढ़ते थे, फिर इसके बाद कोई सूरत पढ़ते थे वो, तो उसके बाद भी सूरह इखलास पढ़ते थे। इस तरह इसका एहतमाम होता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। उसके बाद उस सहाबी से कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला भी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम इस अमल को जारी रखो। तो ये देखिए कि सूरह इखलास की इतनी मोहब्बत कि उसको नमाज में दोहराया जाता है और पढ़ते हैं, तो ये फजीलत है उसकी। और दूसरी फजीलत, सूरह इखलास को कब कब पढ़ने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप जब पहली मरतबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में 63 साल ज़िंदगी में हज किया, उम्रा की, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास जो सूरतों का अहतमाम करते थे, पहली रकात में सूरह काफिरून और इसी तरह सूरह इखलास का अहतमाम करते थे। इसी तरह इसको मगरिब में भी इसका अहतमाम करते थे। मगरिब की जैसे ही फ़र्ज़ नमाज हो जाती है तो सुन्नत में इसी का अहतमाम करते थे, सूरह इखलास और सूरह काफिरून का अहतमाम करते थे। और इसी तरह
یہ فضیلت ہے کب کب پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ قل هو اللہ احد کے ترجمہ میں ہم جانتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے۔ قل کے معنی ہوتے ہیں کہنا، یہاں پر ہے اعلان کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ یہاں اس بات کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے کہ تم آؤ اس وحدہ لا شریک کی دعوت کی طرف جو ایک ہے، هو اللہ احد، ہوا ضمیر ہے اور اشارہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، اور اللہ کے بہت سے اسماء و صفات ہے۔ اللہ جو نام ہے یہاں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفاتی نام بھی ہے اور ذاتی نام۔ ذاتی مطلب اب میرا نام ہے مزمل حسین، ایک کسی کا نام ہے ابو بکر، اس کا ذاتی نام ہے، ماں باپ نے اس کو رکھ دیا، اس کے بعد اس نے پڑھا، عالم پڑھا تو اس کو مفتی لگایا گیا، مفتی کیا تو مفتی لگایا، عالم بھی کہا گیا، اور اس کے بعد اس نے آگے کچھ تعلیمات حاصل کی جس کی وجہ سے ڈاکٹر، مولانا، مفتی، ابو بکر اس طرح اس کا نام لگا گیا۔ تو عبد الرحمن اس کا اصل نام ہے، ابو بکر اس کا نام ہے، اس کے ساتھ جو کچھ اس نے پڑھا وہ اس کی صفات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اس کے ناموں میں سے ایک نام جو واحد ہے وہ یہ ہے، ذاتی نام ہے اللہ ہے، اس کے علاوہ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ اس کی صفات ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی 99 نام ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، غفور الرحیم ہے۔ اس کے ہم سورہ پڑھتے ہیں نا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء و صفات 99 ہے، جو اس کو یاد کرتا ہے وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ جو ہے اس کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد احد یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ایکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور یہ اسم کے بارے میں دیکھو کتنی عظیم نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اللہ جو ہے اس میں تم دوسرے نام انسانوں کے رہتے ہیں، اس میں تھوڑا نام تبدیل کر دو معنی چینج ہو جاتا اور اس کو پکار بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ کا نام ایسا ہے اللہ جو کہ الف اگر ہم نکالتے بھی ہیں تو للہ ہو جاتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا اسماء و صفات ہے، اس سے کوئی معنی بھی چینج نہیں ہو رہا اور اللہ کے اسماء و صفات۔ اور اس میں سے اگر ہم ایک الف کے ساتھ پھر اگر لام بھی نکالتے ہیں تو الہ ہو جاتا، الہ واحد و الہکم الہ واحد۔ اور قرآن مجید میں اس طرح اس کے الفاظ بیان کیے گئے، تو دیکھیے اللہ کے اسماء و صفات کتنے عظیم ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم وہاں بھی الف بھی نکالے اور دو لام بھی نکال دے، لاسٹ میں ہو بھی جو بچا، ہو، یہ بھی دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے قل هو اللہ، ہوا سے مراد بھی اللہ ہی ہے۔ تو دیکھیے اس میں ہم ایک ایک حرف بھی نکالے تو اللہ کا نام چینج نہیں ہو رہا ہے۔ ایک انسان کا نام جو ہوتا ہے اس میں اگر ہم تبدیل، اگر کسی کا نام اقبال ہے تو الف نکالے تو قبال ہو جاتا، لیکن اس میں معنی بھی چینج ہوتا اور اس کا معنی مطلب بھی الگ ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کے اسماء و صفات میں اتنی گہرائی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے اللہ تو اس کے بارے میں ہم معلوم ہونا چاہیے کہ کیا پیغام ہے، ہم کو تو یاد ہے لیکن اس کے ایک ایک حرف پر۔ اس کے بعد اللہ الصمد، یہاں دیکھیے کہ صمد کس کو کہتے ہیں، یہ معنی معلوم ہونا چاہیے کہ صمد کہتے ہیں، توریت اور انجیل میں بھی اس کا معنی ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل معنی چٹان ہے۔ لوگ اس وقت دشمن ہے، اب اس وقت جنگیں ہوا کرتی تھی تو لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی چٹان کا سہارا لیتے تھے اور اسی چٹان کو کہتے ہیں صمد، اسی چٹان کو صمد کہتے ہیں کیونکہ وہ سہارا ہے اور چٹان کبھی مضبوط ہوتی ہے، کوئی اس کو ہلا بھی نہیں سکتا، تو اس کو چٹان ہے اس کا نام صمد کے معنی۔ اور دوسرا جو معنی ہے جو قرآن مجید میں ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، سب اس کے محتاج ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سب محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ اصل معنی ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ دوسرا مطلب۔ ایک تو محتاج تمام لوگ ہیں، انسانوں میں سے تمام لوگ ہیں، جس کو مال دیا گیا، جو کمزور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بینائی نہیں دی، تمام لوگ اللہ کے محتاج ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ کا محتاج ہے، تمام لوگ۔ تو اسی کا نام ہے صمد، تو یہ معنی ہم کو یاد رہنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں پوری مکمل قرآن مجید میں الصمد کے نام سے یہ یہاں ایک ہی مرتبہ آیا ہے، یہ بھی یاد رہنا چاہیے، پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لیا گیا اور یہیں پر لیا گیا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بندے اتنے زیادہ محتاج ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے کہ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں سے یہ بھی ہے صمد بھی۔ تم پڑھو 99 نام جہاں قرآن مجید کی شروعات میں ہی ملتے ہیں آپ کو، تو وہاں پر آپ کو ملیں گے، تو وہاں صمد بھی آپ کو نام ملے گا۔ تو قرآن مجید میں ایک ہی جگہ ہے جو صمد کے نام سے ہے، یہ بے نیاز ہے، محتاج اس کے معنی۔ لم یلد ولم یولد، یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بری ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کو پیدا کیا۔
ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی ہستی اس کے درجے برابر ہے. تو یہاں کفون جو ہے، کفو کہتے ہیں برابری کو کہتے ہیں. تو برابر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اس کے بعد اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. اگر کوئی ہمسر بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم اس کو ایک ہی ماننا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں پر یہ عظیم معاملہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کو منتخب کیا امت مسلمہ میں سے. وہ امت خیر ہے جو صحیح راہ پر گامزن ہے، صحیح راہ پر چل رہی ہے، اور ہم کو عبادت کرنا ہے اللہ کی. ہم اس کے علاوہ اگر کسی کو شریک کرتے ہیں، اللہ ہی ہمارا محتاج ہے، ہمارا مال چلے جاتا ہے تو ہم کسی اور کے محتاج ہو جاتے ہیں فلاں بزرگ کے پاس جاتے ہیں، فلاں ولی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کرو، ہماری اولاد نہیں ہو رہی، ہمارے لیے کچھ کرو. تو یہاں یہ اصل چیز ہے کہ ہم کس کو مان رہے ہیں. روزانہ ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اور ہم اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن پھر بھی اولاد کسی اور سے مانگ رہے ہیں. ہم محتاج اللہ کے ہیں، کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. یہ عظیم معنی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ سورہ اخلاص یہ عظیم چیز ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں بھی آتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر ہے، کیا عرش پر مستوی ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز الرحمن علی العرش استوى، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. دوسری چیز علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو یہ چیز یاد رہنا چاہیے. اس کے بعد یہ جو مکمل صورت ہے یہ 4 آیتوں پر مشتمل ہے. اور اسی طرح مفسرین اکرام میں اس میں جب اس کی تشریح کی تو اس میں سے سب سے عظیم صورت کو اگر کہیں بھی ہم کو کسی کو دعوت دینا ہے، یعنی ہم جا رہے ہیں غیر مسلم کے درمیان، تو وہاں پر سب سے پہلی چیز ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائے. دوسری چیز نہیں، سب سے پہلی چیز. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو وہاں پر سب سے پہلے جو دعوت دینے کو کہا وہ یہی ہے، توحید کی طرف. اور اسی طرح حضرت بہت سے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب دعوت کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا تو وہاں اخلاص کی دعوت دی. اور آخری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہے، تو صرف اللہ کتنے مرتبہ آیا؟ تو مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ 2940 مرتبہ اللہ کا لفظ اللہ جو نام ہے پورے قرآن میں 2940 مرتبہ آیا. تو اسی طرح ہم کو چاہیے کہ اس سے کیا کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ نمازوں میں مسلسل پڑھنا چاہیے، جس سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. دوسری چیز نمازوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور تیسری چیز سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے جس کو ہم اپنے گھروں میں اس کی سنانا چاہیے اور ہر بچے کو یہ سورہ یاد رہنا چاہیے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو یاد کرنا. اس میں یہ بات ترغیب دی جاتی ہے کہ جہاں یہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہاں ایک اسم گرامی 2 ہے، اللہ ہے اور صمد ہے. تو اسی طرح 99 نام ہر بچے کو یاد رہنا چاہیے اور اس کی فضیلت سنائی گئی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور ان باتوں